السلام علیکم۔ جب آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، جب بخشش کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جب شیطان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس وقت کو کہتی ہیں ماہ رمضان۔ یہ وقت صرف روزہ رکھنے کا نہیں، اللہ کی طرف سے ہماری روح کی پاکیزگی، نصف کی تربیت اور تقوی کی تحصیل اور آخرت کی تیاری کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انسانیت کے لیے ہدایت، روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہ بخشتا ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ یعنی آخری جہنم سے آزادی کا ہے، اور سب سے بہتر رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بابرکت رات رمضان کے آخری عشرے کے طاق میں آتی ہے اور اس میں آپ دعائیں مانگیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنا نہیں ہے، جھوٹ، غیبت، چگلی سے بچنا، لڑائی جھگڑے فساد سے دور رہنا، آنکھ کان دل کا روزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ غیبت سے بچنا روزہ ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ رمضان کے فائدے: پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن اور روزہ قیامت میں شفاعت کرے گا۔ جسمانی فوائد: اسلامی اور طبی نقطۂ نظر سے جسم ٹاکسک ہوتا ہے، زائد چربی جلتی ہے، شوگر بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، نظام ہاضمہ آرام پاتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، دماغ تازہ ہوتا ہے، صبر، ضبط نفس اور ہمدردی بڑھتی ہے، غریبوں کی حالت سمجھ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کروائے گا، اسے روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے چاہے ایک کھجور یا پانی سے ہی افطار کروائے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے، رمضان کریم کا مہینہ ہے، تراویح اور تہجد میں قیام کریں، صدقہ خیرات میں اضافہ کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش
ہوتے اور دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اس کی برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما اور اس کی برکتوں سے مالا مال کر ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہمیں جہنم سے آزادی فرما، ہمیں تقوی عطا فرما اور آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔